أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت سے پہلے کیا اہل حدیثوں کی کوئی مسجد تھی؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت سے پہلے اہل حدیث مسجد تھی یا نہیں تھی، اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز کے دور میں اہل حدیث کو وہابی کے نام سے بدنام کیا گیا، اور جتنے مظالم انگریزوں نے وہابیوں پر ڈھائے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور تاریخ میں موجود ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ یہ اس وقت موضوع ہے۔ ہماری جماعت کے ایک صاحب علم مولانا جلال الدین قاسمی صاحب نے اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں کچھ مساجد کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک مسجد سمی گجرات میں ہے۔ یہ احمد آباد سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ملک محمود نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے۔ 860 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کچھ بوسیدہ ہوئی تو 1221 ہجری میں اس کی مرمت کی گئی ہے۔ مسجد آج بھی موجود ہے، اور جماعت اہل حدیث کے پاس ابتدا سے آج تک جماعت اہل حدیث کے پاس ہی ہے۔ تو 860 ہجری میں انگریزوں سے کئی صدیوں پہلے سے اس مسجد کا وجود ہے گجرات صوبے میں۔ دوسری مسجد اہل حدیث کے نام سے ہے، ہریہر، بلاری، کرناٹک میں ہے یہ مقام، جو بلاری کے پاس ہے۔ 11 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ وہ بھی انگریزوں سے کہ یہاں حکومت کرنے سے کئی صدی پہلے اس مسجد کا وجود ملتا ہے۔ تیسری مسجد ہے دیون ہلی۔ اس مسجد کی تعمیر 1830 عیسوی میں ہوئی ہے۔ انگریزوں کی حکومت یہاں 1857 میں ہوئی ہے، اور 1857 سے لے کر 1947 تک انگریز رہے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے 1830 میں۔ اسی طرح وشاکھاپٹنم میں فورٹ کے ایریے میں ایک مسجد ہے، جو جماعت اہل حدیث کے پاس ہے ابتدا سے لے کر اب تک، اور اس کی تعمیر 1844 میں ہوئی ہے۔ یہ بھی 1857 سے پہلے کی ہے۔ تو ان 4 مسجدوں کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مساجد ہوں گی، جہاں تک ہم پہنچ نہیں پائے ہیں۔ یہ سوال اگر حقیقت دیکھی جائے تو لایعنی سا سوال ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، بیت اللہ شریف، مسجد اقصی، جو قدیم ترین مساجد ہیں، یہ مساجد کس کی ہیں؟ ظاہر ہے یہ انہی لوگوں کی ہیں جن کا منہج، جن کا مسلک، جن کا عقیدہ، جن کا طریقہ فکر اور طریقہ عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ اکرام کا تھا، تابعین کا تھا، اور ائمہ ہدیٰ کا تھا۔ تو یہ سوال کرنا خود